رابعہ الربا۔ آخری فلائٹ۔ معاف ذہن میں صرف ایک سوچ تھی، میں کیسے ان کا سامنا کروں گا؟ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ سب نہیں ہوگا، میرے میں ہمت نہیں رہی۔ میں کیا کہوں گا ان کو؟ کیسے کہوں گا؟ ان سے نگاہیں کیسے ملاؤں گا؟ میں کر ہی کیا سکا ہوں ان کے لیے؟ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہ کیا کہ عمر بھر بھی لوٹانا چاہوں تو ناکام رہوں۔ میرا ذہن، میری سوچ معاف ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے باوجود بارہا کوشش کی کہ جلد از جلد ان کا سامنا کر لوں، شاید پھر، مگر فلائٹ کوئی جگہ نہیں تھی اور میرا دل بھی تو خالی ہو چکا تھا، مگر پھر بھی ان سے ملنے کی جلدی مجھے مضطرب کیے ہوئے تھی۔ آخر کار ایک ریٹرن ٹکٹ کا بندوبست ہو گیا، مگر جدہ سے۔ میں چونکہ خود کو حالات کے سونامی کے حوالے کر چکا تھا، میں نے یہ فیصلہ بھی قبول کر لیا، مگر اس یخبستہ علاقے جس کے رومان میں دنیا پاگل ہے، -6 درجہ حرارت سے جدہ اترا تو ایک نئے موسم نے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کان میں سرگوشی کی، ان کا سامنا نہیں کر سکتے نا؟ تو پہلے کسی اور سے مل لو۔ تب معلوم ہوا مکہ پاس ہے۔ میں بے قرار مکہ کی اور نکل پڑا، نفل پڑھے، سجدے کیے، مگر کیا مانگتا رب سے؟ کچھ نہ تھا جو میں مانگ سکتا تھا۔ میں بے خواہش ہو چکا تھا۔ اس سرزمین پہ عشق کے آنسو بہا کر میں اپنے اگلے سفر کی اور نکل کھڑا ہوا۔ اگلی منزل اس فلائٹ کے بعد مزید قریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ قدم نہیں اٹھ رہے تھے، مگر میں خود کو شکست دے کر جیسے گناہ کی اور خود ہی دھکیل رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اس کے بعد پھر کچھ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کیا کرے گا یار اس ملک میں جا کے واپس؟ رکھا ہی کیا ہے وہاں تیرا؟ ذمہ داری کوئی نہیں تیری؟ بہن بھائی کا اپنا گھر ہے، یہاں تو ٹوائلٹ میں جو پانی استعمال کرتا ہے وہاں پینے کو بھی میسر نہیں۔ اپنی جاب دیکھ، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ اور پھر لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، 2 ماہ رہ گئے ہیں، مستقبل بنا اپنا، وہاں کوئی مستقبل نہیں۔ ہر جانا انجانا ایسی باتیں کرتا، مگر میں انہیں کس طرح سمجھاتا کہ میرا کتنا بڑا اثاثہ ہے وہاں، اور کیسے سمجھتے وہ، کیونکہ وہ تو اثاثوں کے نشہ سے نہ آشنا تھے، اس لذت سے محروم۔ میرے ملک کی اڑنے والی مٹی دھول بھی تو میرے احساسے کی جگمگاہٹ کو مان نہیں کر سکے۔ انہیں اس کی قیمت کا کیا علم؟ مگر میں نے دل سے ٹھان لی تھی کہ 2 ماہ بعد میں واپس جا کر اسے صاف ستھرا کروں گا، سنواروں گا، پالش کروں گا، اور یہی دنیا اس سب پہ مان کرے گی، اور مجھے مان ہوگا کہ میں اس اثاثے کی آنکھوں میں اپنی ملکیت کا غرور اور رشک دیکھتا ہوں۔ میرا ذہن پھر سے سمندری لہروں کی مانند 14ویں رات کی بے چینی سے پر ہو گیا۔ پھر مجھے یہی اضطراب ستانے لگا، میں کیسے سامنا کر پاؤں گا؟ ان سے کیسے ملوں گا؟ کیا کہوں گا؟ میرا دل چاہ رہا تھا یہ جہاز کسی خلائی جہاز سے تیز ہو جائے اور میں چاند پہ پہنچ جاؤں، بس ایک بار وہاں قدم رکھ لوں، فقط ایک بار۔ کئی گھنٹوں کی بے قراری اور بے چینی سے محسوس آخر یہ فلائٹ اس منزل پہ اتر گئی جہاں سے مجھے آخری فلائٹ پہ سوار ہونا تھا۔ آخری فلائٹ۔ اس کے بعد ان کے روبرو کھڑا ہوں، مگر ان کا سامنا، مجھ میں طاقت نہیں رہی۔ اب تو میں خود کو گناہ کی اور دھکیل کے بھی تھک چکا ہوں، مگر مجھے اپنی زندہ لاش کو بھی اپنے ہی کاندھوں پہ اٹھانا تھا، کیونکہ میری روح ابھی میری ہم سفر تھی، میری شریک تھی۔ اور پھر ضروری کارروائیوں کے بعد میں اس کا سوار تھا۔ اب میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ جو سوال جواب مجھے ستا رہے تھے وہ کہیں نہیں رہے، فقط میں تھا اور میرا دل، جو تلاطم تیز دھڑکنوں سے مجھے بلا رہے تھے۔ مجھے کسی چیز، کسی بات کی خبر نہیں تھی
ایک بے یقینی کی کیفیت نے مجھے بے قرار کیا ہوا تھا. جیسے جیسے جہاز فضاؤں سے لڑ رہا تھا، میرے جسم کا ہر حصہ دل کی طرح تلاطم خیزی سے دھڑکنے لگا. آخر یہ جہاز لینڈ کر گیا. نامعلوم کون کون لینے آیا، کب کیا ہوا، سب کچھ دھڑک رہا تھا، بہت تیز، بہت تیز. وہ گاڑی بھی جو مجھے ان کے سامنے لے جا رہی تھی، کچھ دیر بعد وہ گاڑی رکی اور میں دھڑکتے بدن سے لرزتے قدم اٹھاتا چند ساتوں میں ان کے سامنے تھا. میرا احساسہ جس کے وجود کا میں حصہ تھا پوری شان و شوکت سے میرے سامنے موجود تھا. میں اس سے لپٹ کر رویا، بہت رویا. اس کے بعد جب مجھے ذرا ہوش آیا تو ایک آواز چاروں اور گونج رہی تھی، کلمہ شہادت.